سورہ نساء میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں پنش کر کے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم شکر کر رہے ہو تو اللہ تمہیں کیوں سزا دے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ جانا زندگی کا اختتام ہے، جبکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انڈا ٹوٹتا ہے تو اس میں ایک زندگی کی شروعات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ کچھ آپ سے جا رہا ہے، جب کچھ آپ سے چھوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیے کالو سلام۔ اور ہم مومنوں کے لیے تو دیکھیں، ہم کسی بھی چیز میں خسارے میں نہیں ہیں۔ جب ہمیں کوئی دکھ ملتا ہے تو ہمارے صبر پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمیں کوئی غم ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے متبادل بھی ہمیں بعد میں بہت اچھے سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزوں کے متبادل نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے نا، تو وہ آپ کے ہر غم کو بھلا دیتا ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ دیندار لوگوں میں بیٹھیں، اللہ والوں میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے۔ زندگی میں مشکلات اور آزمائش سب پہ آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم لوگ ہی پریشان ہیں اور ہم لوگ ہی اس مصیبت میں ہم کہتے ہیں کہ یار ہم پہ تو یہ ہو گیا، ہم پہ تو وہ ہو گیا۔ آپ بیٹھ کے دیکھیں گے دنیا میں تو ہر ایک انسان کسی نہ کسی آزمائش میں سے گزر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں لگاتار خوشی مل جائے نا تو ہم اس سے بھی بور ہو جائیں گے، اور اگر ہمیں لگاتار غم مل جائے نا تو ہم اس سے بھی روٹھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے کچھ معاملات کو رکھے ہی ایسے ہے کہ ہماری زندگی میں غم اور خوشیاں دونوں چلتی ہیں۔ ہم ان میں گزارا کیسے کرتے ہیں، ہم ان کا گزر کیسے کرتے ہیں، شکر سے کرتے ہیں، صبر سے کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے گلے اور رونا دھونا کر کے کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یار وہ کیا ہو گیا۔ تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ کو اس کے اکارڈنگ ہی اس کا اجر اور شکر اور اس کی جگہ جو ہے نا اس کی نعم البدل ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہر حال میں آپ پازیٹیو رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس نے اس آزمائش میں ڈالا ہے آپ کو نکالے گی بھی اسی کی ذات۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد نہ کرے۔ تا خیر ہو سکتی ہے، ہر معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں ابھی مسئلے سے دعا کر کے اٹھوں اور وہ دعا فوراً قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں پہلے بھی اتنے مکافات عمل ہوئے ہوں گے یا ایسی دعائیں ہوں گی جو آپ کی قبول ہوئی ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی نوٹس نہ لیا ہوگا۔ آپ وقتی دعا مانگتے اور آ کے آپ کہتے ہیں کہ یار آج تو دعا قبول نہیں، نیکسٹ ٹائم میں کروں گا ہی نہیں۔ ایسے نہیں، آپ نے توکل رکھ کے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ ایسے کرتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا کیس دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ جانے اور وہ کیس جانے آپ بے فکر ہو کے رہیں، کیونکہ اگر آپ حق پہ ہیں، برحق سچ پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ لیکن ہر کیس میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں اور آپ ہی کی بات سنی جائے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کہنا ہے یار، اللہ تعالیٰ صرف آپ کا تو نہیں ہے نا۔ پر اتنا ایمان رکھیں کہ اگر آپ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دیں گے، اور اگر اگلا سچ پہ حق پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ بھی دیں گے۔ اچھا، میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتی ہوں جو کہ میری زندگی میں ہوا، کہ میں نے ایک دفعہ ٹریول کر رہی تھی، تو وہاں پہ نا ایک عورت گھر سے نا گھر سے اس کے ہسبینڈ نے نا اس کو نکال دیا تھا۔ 4 بچے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے، اور اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ جو ہے نا چپ کر کے نا، بچے بھی کچھ نہیں بول رہے تھے، اور وہ عورت بھی چپ کر کے نا سفر کر رہی تھی۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو دکھ نہیں ہو رہا، آپ مطلب آپ کا دل نہیں کر رہا چیخے مارنے کو، آپ کا دل نہیں کر رہا اس شخص کو بدوائیں دینے کو، تو رو رہی تھی وہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو اس کی زبان سے بس یہ الفاظ نکلے کہ اگر میرا اللہ مجھ سے اس چیز میں خوش ہے نا، راضی ہے نا، تو میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی میں بہتری ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں یہ بھی کیا ہوگا، تو آگے بھی اللہ مالک ہے۔ تو مجھے لگا کہ یار ہم کیا ادھر بویلا مچا رہے ہوتے ہیں، ہم کیا ادھر نا دکھ اپنے گن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے دکھ ہیں، لوگوں کو فائنینشیل ایشو ہیں،
بہت سارے دکھ ہیں، اولاد کا دکھ، ماں باپ کا دکھ، ہر چیز کا دکھ۔ لیکن نا کچھ لوگ اتنے صبر میں ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کے سامنے شو بھی نہیں ہونے دیتے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ اتنا صبر کرتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ہر حال میں نا مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ کہ تو یہ جو مسکرانے کی طاقت ہے نا آپ کی، یہ آپ کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتی ہے۔ تو جب آپ ایسے ہی رہیں گے نا دنیا کے سامنے، تو دنیا آپ کو مزید توڑ بھی نہیں پائے گی۔ اگر آپ دنیا کو اپنے دکھ اور اپنا غم دکھائیں گے نا، تو وہ آپ کو وہیں سے جا کے توڑے گی جہاں پہ آپ دکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں نے خودکشی کر لی یار، وہ بڑا ہی مجبور تھا، اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری رہ گئی۔ پہلے میری بھی سوچ یہی تھی، ٹھیک ہے، میں تو جب میرے ماموں نے خودکشی کی تھی نا، تو میں یہ کہتی تھی کہ یار مجبور تھے نا، کیا کرتے دنیا میں جن کیوں، میں خود کچھ سرکمسٹانسز ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ بندے کو موت ہی راستہ نظر آتا ہے۔ لیکن نہیں، جب میں نے اس پہ پڑھا اور میں نے بہت زیادہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ جب یہ خودکشی کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، خودکشی کرنے والے ہمیشہ یوں کہہ لیں کہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم دنیا سے مر جائیں گے، ہم دنیا سے چھپ جائیں گے تو ہمارے جو ہے نا یہ جو تکلیف ہمارے اندر ہے، ہمارے دل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ کون سے نیک اعمال لے کے جا رہے ہو یار آپ لوگ، ٹھیک ہے، اگر کر بھی رہی ہو تو ایک خودکشی کی وجہ سے ان سب کو حرام کر کے اپنے لیے ایک جہنم چن کے آپ آگے جا رہے ہو۔ ان کا حساب تو ہوگا ہی ہوگا نا واقعوں کا، لیکن یہ جو خودکشی کر کے آپ جا رہے ہیں نا، جس اذیت سے جا رہے ہیں، جل کے جا رہے ہیں، مر کے جا رہے ہیں، پھندے لگا کے جا رہے ہیں، تو آپ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے توقعات کرنا چھوڑیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ جتنی لوگوں سے توقع کم کریں گے اتنا ہی کم ڈسرٹ ہوں گے، اتنا ہی زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سونے کا جو کہتے ہیں نا ضائع بھی ہوتا ہے، وہ بھی کام کا ہوتا ہے۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، آپ کی صحبت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ دین کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اگلا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار نہیں یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو جی شادی ضروری نہیں ہے، ہم حرام ریلیشن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رکھ لیتے ہیں، چلے گا، اور یہ ایسے کام نہ کرو، تم ویسے بھی کر لو، خیر ہے شارٹ کٹ بھی کر لو تب بھی ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں تو یہ سب کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ تو اپنے اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن ہمارا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمارے اللہ کی ذات سے بڑا نہیں ہے۔ اور یہ مت بھولیں کہ ہمارے دشمن کی رسی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اگر اسے دنیا میں ڈیل دی گئی ہے تو اس ڈیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ یہ بندہ کتنی دیر میرے لیے صبر شکر کرے گا، کتنی دیر میرے لیے جو ہے نا دعا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بس کل بھی ولاگ نہیں ڈالا تو میں نے کہا یار نہیں، سب ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا آج طبیعت بھی خراب ہے، آپ کو میری آواز سے پتہ بھی چل رہا ہوگا۔ بس افطاری کی تیاری کرتے ہوئے میں نے کہا چلیں کچھ اچھی باتیں ہو جائیں۔ تو بس آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوگی، خیریت سے ہوگی، اور آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔